السلام علیکم گائز، آپ سب کو ویلکم ہمارے چھوٹے سے اور سمپل سے کچن میں۔ کیونکہ زیادہ شوشا نہیں ہے، بالکل سمپل سا کچن ہے، اور میں تو اس پہ ویڈیو بنا بھی نہیں رہی تھی کہ میں کیسے دکھاؤں گی، کیونکہ یوٹیوب پہ تو اکثر اتنے پیارے پیارے کچن ہوتے ہیں کہ دیکھ کے بندہ آٹومیٹک ہی نا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کچن بھی اتنا پیارا ہو اور ہمارا بھی ویل ڈیکوریٹ ہو۔ لیکن یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے اور کسی کے پاس بالکل بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، جو بیچارے ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں، نہیں کھا پی سکتے کچھ بھی، اور نہیں اپنے گھر ہیں جن کے پاس، تو وہ بھی تو رہتے ہیں نا، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، رینٹ میں رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تو اپنا گھر ہے۔ اور ہمارا گھر میں پہلے ٹیئر گارڈر تھا، تو ساری زندگی تقریباً ٹیئر گارڈر ہی رہا ہے۔ ابھی 1 سال پہلے ہم نے یہ گھر دوبارہ بنوایا، لینٹر وغیرہ ڈالا، اور کچھ کمرے تھے وہ توڑ پھوڑ کر کے ان کو تھوڑا سا بڑا کیا۔ تو نیچے ہمارے 3 کمرے ہیں، اور اوپر ابھی بنانا ہے، اوپر والا پورشن وہ ابھی تیار نہیں کیا۔ اور ماشاءاللہ ہم 4 فیملیاں نیچے رہتی ہیں۔ نیچے 3 کمرے 3 بہوؤں کے ہیں، اور ایک کمرہ جو ہے وہ میرے ساس سسر کا ہے۔ تو ہم 4 فیملیز رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے پیار اور محبت سے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی رشک کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر ہمسائے ہم سے یعنی کہ جلتے ہیں کہ یہ اتنے پیار سے کیسے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں نا لڑ بڑ سکے۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہر طرح کی لڑائی سے اور کینہ فساد دنگا فساد سے دور ہے۔ اور ہم تقریباً دیورانی جٹھانی آپس میں کزنز ہیں، وہ دونوں میری پھوپھو کی بیٹی ہیں، ایک چھوٹی پھوپھو کی اور ایک بڑی پھوپھو کی ہے۔ اور میری بھی شادی میرے چچا کی طرف ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ویسے بھی ہم میں نا آپس میں بڑا اتفاق اور پیار محبت ہے۔ تو بس اسی طرح گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ ہم نے مل کے گھر بنایا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ اب ہم پھر مل کے اس کو ڈیکوریٹ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہی ہو جائے گا۔ انسان کے پاس اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو اور محنت کرنے کی لگن ہو نا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ہمت اور حوصلہ دے اور محنت کرنے کی لگن عطا فرمائے۔ تو ہم سب نا شروع سے ہی جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں، میں جب سے میری شادی ہوئی ہے نا میں جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، میں سب سے بڑی بہو ہوں گھر کی۔ اس کے بعد میری 2 نندیں ہیں، پھر میرے 2 دیور ہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اور دونوں نندوں کی شادیاں کی، تو ہم پھر اسی طرح یعنی کہ فیملیاں بڑھتی رہی، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہی قائم و دائم رہا، اور اتنا اچھا رہا نا، اتنا اچھا رہا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی نہ ہو، لیکن ہماری جوائنٹ فیملی ایک مثال ہے ساری فیملی کے لیے بھی اور ہمارے محلے کے لیے بھی۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں ہماری کہ ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہو۔ اور کوئی کوئی ہوتا ہے جو یہ بات سمجھ سکتا ہے، لیکن آج کل کے بچیاں تو ادھر شادی کر کے گئی ہیں، اور ادھر ہی انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے الگ ہوں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہ ہوں، اور ہم بس اپنا کام کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ کسی دوسرے کا کام کرنا پسند ہی نہیں کرتی، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب چھوٹی عمر میں مائیں اپنی بیٹیوں کو کام نہیں کرنے دیتی، خود ہی کام کرتی رہتی ہیں، اور ان کو کام کی عادت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ سول پسند ہو جاتی ہیں اور کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتی، اور جب سسرال میں جاتی ہیں پھر تنگ ہوتی ہیں، اور کسی دوسرے کا کام کرنا تو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ہماری فیملی میں بھی ایسے کئی کیسز ہیں جو یعنی کہ کسی کا کام کرنا پسند نہیں کرتے، بس اپنے ہی ان کے ہوتے ہیں کہ ہم بس اپنا کام کریں اور خوش رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ ہم اب تک میری شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، اور ہم اب تک اکٹھے ہیں، یعنی کہ سارے میرے دونوں دیور، میرے ساس سسر اور ہمارے بچے، ماشاءاللہ ایک گھر ہے 5 مرلے کا، اور اس میں ہم 4 فیملیاں رہ رہے ہیں، اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب میں کتنا اتفاق اور محبت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں تو سب سے کہتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی از دا بیسٹ فیملی، انسان ایک دوسرے کے دکھ میں کام آتا ہے، اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ کچھ تو گھر میں گہما گہمی بھی رہتی ہے، تنہائی دور ہو جاتی ہے، اور
کچھ ویسے بھی اگر انسان بیمار بھی ہو جائے تو دوسرے کا کام تو کر سکتا ہے نا دوسرا اگر ہو ساتھ، اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا موو کر رہا ہو۔ اور یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی میں انسان کو برداشت نہیں کرنا پڑتا، بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہی یہ جوائنٹ فیملی گھر کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ ادروائز تو اگر برداشت کی حص نہ ہو نا انسان میں تو کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا گلا کافی دنوں سے خراب ہے اور آواز تو نکل ہی نہیں رہی بالکل بھی، لیکن پھر بھی میں وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں کہ کافی دیر ہی ہو گئی ہے، میں نے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو ہی نہیں لگائی، اور ویسے بھی مجھے ایک ماہ تقریباً اپنے میکے میں لگ گیا، میں ایک ماہ رہ کے آئی ہوں، کچھ دن بھائی کی طرف رہی ہوں۔ امی ابو تو ہے نہیں کہ امی ابو کا نام لے کے ہم امی ابو کے گھر گئے تھے، تو کچھ دن ہم باجی کی طرف رہے ہیں، اور امی ابو کے بعد تو باجی کا ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں ماں کی کمی بھی فیل نہیں ہوتی۔ شروع میں ہی امی کی ڈیتھ کے بعد سے ہی انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کچھ ایسے طریقے سے نبھائی کہ ہمیں فیل نہیں ہوا کہ ہماری ماں نہیں ہے۔ اور ہمارے ویسے بھی دو مکے ہیں، ایک بھائی کا گھر اور ایک بڑی باجی کا گھر، جب بھی میں رہنے جاؤں دونوں طرف سے ہو کے آتی ہوں، دونوں طرف یعنی کہ رہ کے آتی ہوں کہ یہ بھی میرا میکا ہے اور وہ بھی میکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کے میکوں کو سلامت رکھے، اور ماں باپ کے بعد سب کے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بھائی اور بھابیاں بہت اچھی ہیں، اور ہمیں فیل نہیں ہونے دیتی کہ ہم امی اپنے ماں باپ کے بغیر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ میکے میں رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بھائی دے اور سب کو ایسی بھابیاں دے۔ تو یہ تو ویسے ہماری فیملی کا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کا کہ ہماری فیملی میں بہت سکون ہے۔ لوگوں کی فیملیز دیکھی جائے نا تو اتنی لڑائی جھگڑے اور فساد ہیں کہ یقین نہیں آتا اپنے کانوں پہ کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری فیملیز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا؟ آواز خراب تھی، گلا بیٹھا ہوا ہے، بار بار کھانسی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں ولاگنگ کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ کہاں کمی ہے کہ میں اپنا وائس اوور چینج یعنی کہ صحیح کر سکوں، ویڈیوز کی کوالٹی اچھی بنا سکوں۔ ابھی سٹارٹ میں ہے تو اتنا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، پھر بھی میں محنت کر رہی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں اور اپنے ویڈیوز کی کوالٹی کو اچھا کر سکوں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔